السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، رات کے تقریباً 1:30 بج رہے ہیں۔ موسم کے سازگار نہ ہونے کے باوجود یہ پرسپور کے لوگوں کا اخلاص ہے، ان کا دینی جذبہ ہے کہ ایک بار تو ایسا لگا کہ بارش کی وجہ سے شاید پروگرام ہی کینسل ہو جائے یا پروگرام کو مسجد میں منتقل کرنا پڑے، لیکن بہرحال بارش جیسے ہی رکی، اجلاس کے لیے مہینوں سے محنت کرنے والے، انتظام کرنے والے نوجوانوں نے فوراً اپنا کام شروع کیا، اسٹیج کو سجایا اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ 1:30 بجے رات تک، اب تک بڑی کامیابی کے ساتھ پروگرام چلتا رہا۔ آپ نے ابھی شیخ معروف سراجی صاحب کی زبانی فتنہ ارتداد کے موضوع پر بڑا قیمتی خطاب سماعت فرمایا۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے، اشتہار پر بھی وہ موضوع نام کے ساتھ چھپا ہوا تھا، اور ناظم اجلاس نے بھی ابھی آپ کے سامنے اعلان کیا، نماز کی اہمیت اور فضیلت۔ میرے بھائیوں، اسلام کی 5 بنیادوں میں سے توحید کے بعد اللہ رب العالمین کو ایک ماننا،
اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، اس کے بعد اگر سب سے اہم چیز کوئی اسلام کے اندر ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز اگر کوئی قرآن کے اندر ہے، سب سے اہم چیز جس کے بغیر ہمارا دین، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، تو وہ چیز نماز ہے۔ یہ نماز وہ چیز ہے جسے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا ستون قرار دیا ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا پلر ہے، دین کا کھمبا ہے، دین کی بنیاد قائم ہی نہیں رہ سکتی ہے نماز کے بغیر۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی پرسوں ہم اپنا دوسرا تہوار منانے جا رہے ہیں، عید الاضحیٰ، جسے ہم اور آپ کہتے ہیں قربانی کا تہوار۔ قربانی جیسی عظیم عبادت بھی اس کا اسلام کے اندر درجہ اور مقام نماز کے بعد ہے، نماز کے پہلے نہیں ہے۔ قربانی تو ہم بڑے شوق سے کرتے ہیں، جس کو اللہ نے نوازا ہے، جس کے پاس طاقت ہے، وہ ضرور قربانی کرتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق۔ مگر ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ قربانی سے بھی اہم چیز نماز ہے؟ بلکہ امت کے بہت سارے علماء کا یہ موقف اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بے نمازی کی قربانی ہوتی ہی نہیں ہے، بے نمازی کی قربانی قبول ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ قرآن کریم جب قربانی کا ذکر کرتا ہے، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے نبی، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کے پہلے نماز کا ذکر کیا ہے۔ قربانی کرنے کے ٹائم جو دعا اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے، اس دعا کے اندر بھی الفاظ موجود ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ میری نماز اللہ تعالیٰ کے لیے، میری قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا جینا اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ نماز کا درجہ جب بھی ہے تو قربانی کے اوپر ہے۔ قربانی کے لیے بڑا جذبہ ہے صاحب، لوگ قرضے لے لے کے قربانی کر رہے ہیں، طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، لوگوں سے قرضہ لے کر کے قربانی کریں گے۔ کیوں صاحب؟ ارے قربانی نہیں کریں گے ہم کیسے مسلمان ہیں؟ حی علی الصلاۃ کی آواز 5 ٹائم تیرے محلے کی مسجد سے آ رہی ہے، تیرے پڑوس سے آ رہی ہے، نماز کے ٹائم تو سویا ہے، نماز کے ٹائم تو کھیل رہا ہے، نماز کے ٹائم تو موبائل میں لگا ہوا ہے، نماز کے ٹائم تو تجارت میں لگا ہوا ہے، تب تو تیرے ایمان پہ کوئی فرق نہیں آیا، تب تو تیرے اسلام پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ 5 ٹائم کی نماز میں تو ایک مرتبہ بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا، اور 10 تاریخ کو، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو تو جانور لا کر کے اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ میں بہت بڑا مسلمان بن گیا۔ ہو لوگو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ قرآن کا دوسرا پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ادھورے مسلمان مت بنو، مکمل مسلمان بنو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اے ایمان والو تم شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا، تم شیطان کی پیروی نہ کرنا، تم شیطان کے قدموں کے نشان کے پیچھے نہ چلنا۔ شیطان تمہارا بہت بڑا دشمن ہے۔ اگر تم نے اسلام کا بٹوارا کر لیا، اپنی مرضی کا تم نے اسلام فالو کیا، جہاں تمہارا جی چاہا تم نے اسلام پر عمل کیا، اور جہاں تمہارا جی چاہا تم نے اسلام کو چھوڑ دیا، تو تم شیطان کے بھائی بن جاؤ گے، تم شیطان کے پیروکار بن جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، اگر ہماری زندگی میں نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے تو ہمیں اور آپ کو اپنے اسلام اور اپنے ایمان پر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے۔ نماز وہ چیز ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں العہد الذی بیننا وبینہم ترک الصلاۃ۔
او لوگو، ہمارے درمیان اور کافروں کے درمیان، ہمارے درمیان اور مشرکوں کے درمیان اگر فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو نماز ہے۔ یہ نماز ہے جو فرق کرتی ہے کہ ہاں یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان نہیں۔ نماز وہ چیز ہے، قرآن کا 29واں پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمی تم جہنم کے اندر کیوں چلے گئے، تم سقر کے اندر کیوں چلے گئے، تم آگ کے اندر کیوں چلے گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، تو جہنمی پہلا جواب کیا دیں گے؟ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نمازی نہیں تھے، ہم بے نمازی تھے۔ لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائدین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم موج مستی میں غافل رہا کرتے تھے، ہمیں نماز سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کا 16واں پارہ اٹھاؤ، سورہ مریم کی آیتوں کو ذرا پڑھو۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اللہ نے زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا، اللہ نے یحییٰ کا ذکر کیا، اللہ نے موسیٰ کا ذکر کیا، اللہ نے اسماعیل کا ذکر کیا، اللہ نے ادریس کا ذکر کیا، اللہ نے موسیٰ کا ذکر کیا۔ ان سارے نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ ہمارے ان پیغمبروں کے بعد، ہمارے ان نبیوں کے بعد، ہمارے ان رسولوں کے بعد کچھ نالائق لوگ آ گئے، کچھ ناہنجار لوگ آ گئے، کچھ بدماش لوگ آ گئے، کچھ مجرم لوگ آ گئے۔ ان کی پہچان کیا تھی؟ فرمایا اضاعوا الصلاۃ، وہ نمازوں کو برباد کرنے والے، وہ نمازوں کو چھوڑنے والے بے نمازی تھے۔ یہ نالائق لوگوں کی پہچان ہے کہ وہ بے نمازی تھے۔ اور جو بے نمازی بن گیا، جس کی زندگی میں نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، قرآن کریم کا اگلا لفظ سنو میرے بھائیو، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ فرماتا ہے وہ نالائق لوگ جو نمازوں کو برباد کیا کرتے تھے، وہ خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، وہ زناکار بن گئے، وہ بدکار بن گئے، وہ بے حیا بن گئے، بے شرم بن گئے، بے غیرت بن گئے۔ آج ہمارے نوجوانوں کا جو حال ہے آپ دیکھیے، لڑکوں کا حال دیکھیے، لڑکیوں کا حال دیکھیے، حیا اور شرم رخصت ہو رہی ہے سماج سے۔ بدکاری اور بے حیائی، کیا گاؤں، کیا شہر، کیا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں نوجوانوں کے اندر بے حیائی اور بدکاری نہ پائی جاتی ہے۔ قرآن کریم وجہ بتا رہا ہے، ریزن بتا رہا ہے کہ جہاں نماز کو ضائع کیا جائے گا، جہاں نماز کو برباد کیا جائے گا، وہاں خواہشات کی پیروی ہوگی، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، وہاں بے حیائی کے جراثیم پنپیں گے، وہاں بدکاری کے جراثیم پنپیں گے میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ قرآن کے 21ویں پارے میں فرماتا ہے اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اے نبی آپ کے اوپر جو قرآن اتارا گیا اس قرآن کی تلاوت کیجئے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجئے، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، بے شک نماز بے حیائی سے، برائی سے روکتی ہے۔ نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے میرے بھائی۔ جو انسان نماز کا پابند ہوتا ہے وہ رات میں سونے کے ٹائم کوئی غلط کام کرنے کے پہلے 1000 بار سوچے گا، کیونکہ اسے فجر کی نماز پڑھنی ہے، اسے فجر کی جماعت میں شامل ہونا ہے، اسے بے حیائی سے، اسے گندے کاموں سے بچانے والی چیز یہ نماز ہے۔ نماز کو برباد کرنا یہ خواہشات کی پیروی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نماز وہ عبادت ہے جو کسی بھی حال میں معاف ہونے والی نہیں ہے۔ آپ اگر بیمار ہو گئے، آپ کے اندر اگر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے،
اسلام کہتا ہے کہ آپ کو نماز تب بھی آپ کے اوپر معاف نہیں بیٹھ کر کے پڑھنا ہے. اگر آپ کے اندر بیٹھ کر کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے, آپ اگر لیٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں تو لیٹ کر کے پڑھنا ہے. آپ کے پاس اگر وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے, یا آپ اتنے بیمار ہیں کہ پانی کا استعمال کریں گے تو آپ کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے گا, اسلام یہ کہتا ہے تیمم کر لو لیکن نماز پڑھنا ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. اللہ فرماتا ہے میرے بندو تمہیں نماز کی حفاظت کرنا ہے, تمہیں نماز کی حفاظت کرنا ہے. نماز کسی حال میں معاف ہونے والی نہیں ہے, تمہیں اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے ہو جانا ہے. زندگی میں بڑا مشکل ٹائم ہوتا ہے, جنگ کا میدان جب ہوتا ہے. دنیا میں کہاوت ہے, جملہ ہے کہ بھئی جنگ میں سب جائز ہے. ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. پیار اور جنگ میں سب جائز ہے. اسلام کہتا ہے نہ پیار میں سب جائز ہے نہ جنگ میں سب جائز ہے. جنگ کے میدان میں آپ دشمن سے مقابلہ کر رہے ہیں, اللہ فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. اگر دشمن کا ڈر ہے تب بھی نماز معاف نہیں ہے. کچھ لوگ دشمن کے سامنے کھڑے رہیں اور کچھ لوگ الگ سے نماز پڑھ لیں, جس کو نماز خوف کہا جاتا ہے. طریقہ بدل دیا گیا, سسٹم بدل دیا گیا, آسانی دے دی گئی, مگر نماز معاف نہیں کی گئی. عبدالغفار صاحب بنارس سے آپ 300 کلومیٹر کا سفر طے کر کے پرسپور میں آئے. شہر بدل گیا, ڈسٹرکٹ بدل گیا, دوسرا علاقہ آ گیا, دوسرا ضلع آ گیا. کافی لمبی مسافت طے کر کے آپ آ گئے, تھکے ہارے بھی ہیں. آپ کے اوپر یہاں پر آنے کے بعد تو نماز معاف ہو جانی چاہیے. فرمایا نہیں, سفر کی حالت میں بھی آپ کو نماز پڑھنی ہے. ہاں آپ چونکہ مسافر ہیں آپ کو سہولت دے دی گئی, آپ دو نمازوں کو ظہر کو عصر کو ایک ساتھ پڑھ لیجئے, مغرب کو عشاء کو ایک ساتھ پڑھ لیجئے. آپ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر کے قصر کر کے پڑھ لیجئے. چھوٹ تو دے دی گئی, آپ سنت نمازیں مت پڑھیے, صرف فجر کی سنت کو چھوڑ کر کے باقی سنتیں آپ کے لیے معاف کر دی گئی, مگر نماز آپ کو پڑھنا ہے. سفر کی حالت میں بھی آپ کو نماز پڑھنا ہے. نماز معاف نہیں ہے, معاف نہیں ہے نماز. علامہ عبدالعزیز ابن باز سے پوچھا گیا, ایک انسان ICU میں ہے, بستر پر پڑا ہے, طاقت نہیں ہے کہ اٹھ کر کے وضو کر سکے, طاقت نہیں ہے تیمم کر سکے, طاقت نہیں ہے رکوع کر سکے, طاقت نہیں ہے سجدہ کر سکے. نماز کا ٹائم آ رہا ہے لیکن دماغ کام کر رہا ہے, ہوش و حواس کام کر رہے ہیں. شیخ صاحب وہ انسان کیا نماز پڑھے گا, اور اگر پڑھے گا تو کیسے پڑھے گا؟ علامہ عبدالعزیز ابن باز جواب دیتے ہیں, ICU کے اندر بستر پہ لیٹا ہوا وہ مجبور انسان تیمم نہیں کر سکتا, وضو نہیں کر سکتا, رکوع نہیں کر سکتا, سجدہ نہیں کر سکتا, لیکن پھر بھی نماز اس کے اوپر معاف نہیں ہے. اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے. فرمایا کہ وہ جس حال میں ہے, بغیر وضو کے, بغیر تیمم کے, بغیر قبلہ رخ کیے ہوئے جس حال میں پڑا ہے اسی حال میں وہ آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھے گا, مگر نماز پڑھے گا. یہ نماز معاف ہونے والی چیز نہیں ہے. اسلام کے اندر کسی بھی کنڈیشن میں نماز کو معاف نہیں کیا گیا ہے. میرے بھائیو اندازہ لگائیے آج ہماری زندگیوں میں نماز کہاں ہے, ہماری زندگیوں میں نماز کہاں ہے. کتنی نمازیں ہماری چھوٹ جاتی ہیں, ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ نماز اتنی قیمتی چیز ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کی عصر کی نماز چھوٹ جائے, جس کی عصر کی نماز چھوٹ جائے فَكَأَنَّمَا وُطِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ, سمجھو اس کا بچہ گم ہو گیا, سمجھو اس کا کوئی قیمتی سامان گم ہو گیا, اس کا کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا. جس کی عصر کی نماز چھوٹ جائے, 5 ٹائم کی نمازوں میں عصر کی نماز کو خاص اہمیت حاصل ہے. یہ اللہ کے نبی نے عصر کی نماز کا نام لیا, ورنہ کوئی بھی نماز اگر انسان کو چھوٹے تو اسے ایسا لگے کہ ہاں کوئی چیز مجھ سے مس ہو گئی, کوئی چیز مجھ سے چھوٹ گئی. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من نام عن الصلاۃ او نسیا,
اگر کوئی نماز کے ٹائم سویا رہ جائے یا نماز پڑھنا بھول جائے فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، تو جیسے ہی یاد آئے جلدی سے نماز پڑھ لے، جلدی سے نماز پڑھ لے، اس میں ڈیلے نہ کرے، اس میں تاخیر نہ کرے۔ میرے پیارے ساتھیو، آج ہم نے نماز کو کتنا ہلکا بنا دیا۔ آج سعودی عرب کے علماء کا فتویٰ ہے کہ بے نمازی جو جان بوجھ کر کے نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، وہ کافر ہے، فرمایا کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کیا جائے۔ اگر اس کی بیوی نمازی ہے اور شوہر بے نمازی ہے تو چونکہ شوہر کافر ہو گیا ہے اس لیے بیوی اس کے ساتھ نہ رہے، نکاح کو ختم کر دیا جائے۔ یہاں تک فرمایا کہ وہ بے نمازی کافر ہے، اس کے ہاتھ کا ذبیحہ بھی جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ فتوی اگر آج ہم انڈیا کے اپنے حالات پہ اگر ہم اس کو اپلائی کر دیں، فٹ کر دیں، آج سوچو کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ تک نصیب نہیں ہوگی۔ سوچو میرے بھائیوں پھر حالات کیا ہوں گے اگر ہم یہ فتوی اگر ہم لگا دیں کہ بے نمازی کی قربانی صحیح نہیں ہے، تو کتنے لوگ ہوں گے جن کی قربانی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوگا۔ اور آپ نے کبھی سوچا ہے یہ قربانی جو آپ کرتے ہیں، یہ جس پیغمبر کی، جس نبی کی سنت کو آپ زندہ کرتے ہیں، جس نبی کی سنت کو آپ تازہ کرتے ہیں، اس نبی کی زندگی میں نماز کی کیا اہمیت تھی؟ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، اپنے لختے جگر اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو مکہ کی بیاب و غیا سرزمین میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جب مکہ کی سرزمین پہ چھوڑ کے جانے لگے، تھوڑی سی کھجوریں اور تھوڑا سا پانی ہے۔ اما ہاجرہ نے پوچھا کہ اِلیٰ مَن تَتْرُکُنَا، اے میرے سرتاج کہاں جا رہے ہیں؟ کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر بی بی ہاجرہ نے فرمایا اللہ امرک بہذا، کیا آپ کو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اتنا سننا تھا، اتنا سننا تھا کہ اس اللہ کی بندی نے کیا جواب دیا۔ او میری پیاری ماں بہنوں، حضرت ہاجرہ کا ایمان تو دیکھو، اللہ کی ذات پر ان کا یقین تو دیکھو۔ کہتی ہیں کہ اگر اللہ کا حکم یہ ہے اِذَن لَا يُزَيِّعُنَ اللَّهُ أَبَدًا، اے میرے سرتاج، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی برباد نہیں کرے گا، اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اگر اللہ کا حکم ہے، ہم اللہ کے امتحان پہ کھڑے اترنے کو تیار ہیں، اللہ ضرور ہماری حفاظت کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام چلنے لگے، تھوڑی دور آگے بڑھے، جب بیوی بچے نظروں سے اوجھل ہو گئے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور کیا دعا کرتے ہیں او لوگو، ذرا دعا کے الفاظ پہ غور کرنا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے پروردگار، اپنے بیوی بچے کو اس مکہ کی بیاب و غیا سرزمین میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اے اللہ تو میری اولاد کو توفیق دینا، میرے بیوی بچے کو توفیق دینا کہ وہ یہاں پر نماز قائم کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے نماز کی اہمیت۔ جس پیغمبر کی سنت کو ہم تازہ کرتے ہیں قربانی کے ذریعے، میرے پیارے ساتھیوں، اپنے لخت جگر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یہ دعا کر کے جا رہے ہیں کہ اے اللہ یہاں نماز قائم کرنے کی تو توفیق دینا۔ اس کے بعد کہتے ہیں فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ ابھی تو مکہ میں کوئی آبادی بھی نہیں ہے، اے اللہ ابھی تو مکہ میں کوئی رہنے والا بھی نہیں ہے، اے اللہ تو لوگوں کے دلوں کو یہاں پھیر دے، اے اللہ تو توفیق دے کہ لوگ یہاں آنے کی کوشش کریں، لوگ یہاں آنے کے لیے لوگوں کے دل میں محبت پیدا ہو جائے۔ ابراہیم کے منہ سے نکلی وہ دعا کتنے اخلاص کے ساتھ نکلی تھی میرے بھائی، اور اللہ نے اس دعا کو کیسا قبول کیا۔ آج لاکھوں مسلمان حج بیت اللہ کرنے کے لیے وہاں پہنچے ہوئے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اس گھر کا طواف کر رہے ہیں، اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو
تو بار بار وہاں جانے کا ان کا جی چاہتا ہے، اور جو مسلمان نہیں گیا ہے وہاں جانے کے لیے تڑپتا ہے۔ یہ ابراہیم کی دعا کی برکت ہے، یہ ابراہیم کے خلوص کا نتیجہ ہے میرے بھائی۔ اور آگے بڑھو، ابراہیم تو چلے آئے، پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئیں، بچہ رونے لگا، بلکنے لگا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، اماں ہاجرہ کھڑی ہو گئی، صفا کی پہاڑی پہ چڑھی، دور تک نظریں دوڑایا، شاید کوئی انسان نظر آ جائے، مگر انسان ہوتا تب تو نظر آتا۔ پھر صفا سے نیچے اتری اور اپنے کپڑے کو اٹھا کر کے جلدی جلدی دوڑنے لگی، مروہ تک پہنچی، مروہ کی پہاڑی پہ چڑھی، چاروں طرف نظر دوڑائی، کوئی اللہ کا بندہ مل جائے، میرے بچے کے پانی کا انتظام ہو جائے۔ ظاہر ہے کوئی انسان تو تھا نہیں، نہ صفا سے نظر آیا نہ مروہ سے نظر آیا، مگر اماں ہاجرہ نے ایک چکر نہ لگایا بلکہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 7 چکر لگا ڈالے۔ معلوم ہے میرے چکر لگانے سے کوئی آنے والا نہیں ہے، کوئی نظر آنے والا نہیں ہے، مگر ماں وہ ہوتی ہے میرے پیارے ساتھیوں جو بچے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے، بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں کبھی اس ماں کو ہی آنکھیں دکھانے لگتے ہیں، کبھی بچے جوان ہونے کے بعد اسی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگتے ہیں۔ وہ لوگوں، کاش تم نے ماں کے مقام کو سمجھا ہوتا، کاش تم نے ماں کی قربانیوں کو سمجھا ہوتا۔ 7 چکر لگائے اماں ہاجرہ نے۔ اللہ کو یہ 7 چکر اتنے پسند آ گئے، اللہ نے قیامت تک کے حاجیوں کو حکم دے دیا، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ او حاجیو، او عمرہ کرنے والو، میری ایک بندی نے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کا 7 چکر لگایا تھا، تمہیں بھی حج میں لگانا پڑے گا، تمہیں بھی عمرہ میں لگانا پڑے گا۔ جب تک یہ 7 چکر تم نہ لگا لو گے تمہارا حج مکمل نہیں ہوگا، تمہارا عمرہ مکمل نہیں ہوگا۔ جب 7 چکر لگا لیے تو اچانک ایک آواز آئی، حضرت ہاجرہ بیچاری پریشان ہے، سوچ میں پڑ گئی آواز کہاں سے آ رہی ہے، اپنے آپ سے کہنے لگی چپ چپ دیکھ کہاں سے آواز آ رہی۔ وہ آواز تھی فرشتے کے پر کی۔ فرشتے نے اپنے پر کو زمین پہ مارا تو زمزم کا چشمہ اول پڑا۔ حضرت ہاجرہ پانی دیکھ کر کے بے قرار ہو گئیں، جلدی سے پانی کی باؤنڈری کرنے لگی، پانی کو حوض بنانے لگی، پانی کو اسٹور کرنے لگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اسماعیل کی ماں کے اوپر رحم فرمائے، اگر انہوں نے پانی کی باؤنڈری نہ بنائی ہوتی لکان ماء معینا، تو زمزم کا بہت بڑا چشمہ ہوتا۔ یہ اللہ کی طرف سے نکلا ہوا پانی تھا میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اپنی نیک بندی کی محنت کو ضائع نہ ہونے دیا، اس کے بچے کے لیے اور اس کے لیے پانی کا انتظام کر دیا۔ لمبا واقعہ ہے، بعد میں وہاں پہ آبادی بھی ہو گئی، لوگ بس بھی گئے۔ بعد میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئے، اور کئی برس کے بعد جب باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی اور باپ نے بیٹے کو سینے سے لگایا تو باپ نے کہا کہ بیٹا، مجھے اللہ نے اس گھر کو بنانے کا حکم دیا ہے، یہاں پہ خانے کعبہ کو بنانے کا حکم دیا ہے۔ او لوگوں، آج ایک معمولی سی مسجد بنا لیتے ہیں تو ہم کتنا فخر کرتے ہیں۔ سوچو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کا پہلا گھر خانے کعبہ بنایا، اور کیسے بنایا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسماعیل پتھر اٹھا اٹھا کے لاتے تھے اور ابراہیم خانہ کعبہ کی عمارت کو بناتے چلے جاتے تھے۔ اس بلڈنگ کا مستری ابراہیم ہے اور اس بلڈنگ کا لیبر اسماعیل ہے۔ ہائے ہائے، اس بلڈنگ کے کیا کہنے، اس عمارت کے کیا کہنے جس کا معمار ابراہیم ہو اور جس میں لیبر کا کام کر رہا ہو اسماعیل جیسا پیغمبر۔ اور جب دونوں خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، قرآن کریم بیان کرتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دونوں باپ بیٹے کی زبان پر کوئی گھمنڈ نہیں ہے، کوئی غرور نہیں ہے،
کوئی ناز نہیں ہے. دونوں باپ بیٹے کی زبان پر بس ایک ہی دعا ہے کہ اے ہمارے پروردگار تو ہماری اس نیکی کو قبول فرما لے. انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو دلوں کا حال جاننے والا اور تو دلوں کی فریاد کو سننے والا ہے. اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام ایک دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے اللہ تو مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، میرے بچوں کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے، میرے بچوں کو بھی نمازی بنا دے. نماز وہ چیز ہے میرے بھائیوں. ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے، میرے بچوں کو بھی نمازی بنا دے. اور آگے بڑھیے. ابراہیم کی پہلی بیوی کا نام سارہ تھا. سارہ بہت خوبصورت تھی، بہت خوبصورت تھی. ایک مرتبہ حضرت ابراہیم اپنی بیوی سارہ کے ساتھ جا رہے تھے، مصر کے پاس سے گزر ہوا. مصر کا بادشاہ بڑا بدچلن تھا، بڑا ظالم تھا. وہاں سے جو لوگ گزرتے تھے عورتوں کی عزت لوٹ لیتا تھا اور مردوں کو قتل کروا دیتا تھا. دونوں کو اریسٹ کر لیا گیا، دونوں کو گرفتار کر لیا گیا. ابراہیم کو پتا چلا کہ یہاں تو مجھے قتل کروانے کا آرڈر دے دے گا اور میری بیوی کی عزت پر حملہ کرے گا. حضرت ابراہیم اپنی بیوی سارہ سے کہتے ہیں، اے سارہ اگر یہ لوگ تم سے سوال کرے کہ تم کون ہو تو یہ مت بتانا کہ تم میری بیوی ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی ایسا موقع آئے کہ جب جان خطرے میں پڑ جائے تو بظاہر ایسی بات بولی جا سکتی ہے جو بظاہر غلط ہو. یہاں تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسی بھی کوئی بات نہیں بولی تھی، بس ایک گول مول بات کہی تھی. کہا کہ اے میری بیوی سارہ اگر یہ لوگ تم سے پوچھے کہ تم کون ہو تو تم کہہ دینا کہ تم میری بہن ہو، اور اس میں کوئی جھوٹ بات بھی نہیں ہے. اس وقت روئے زمین پر اگر ایمان والا کوئی ہے تو ایک میں ہوں، ایک تم ہو. اگرچہ رشتے کے اعتبار سے تم میری بیوی ہو لیکن ایمان کے رشتے کے اعتبار سے تم میری بہن ہو. اگر وہ سوال کرے تو تم مجھے اپنا بھائی کہنا اور اپنے آپ کو تم میری بہن کہنا. بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو اریسٹ کر لیا گیا اور سارہ کو بادشاہ کے پاس لے کے جایا گیا. بخاری شریف کے الفاظ ہیں، حضرت سارہ کے پاس جب اس ظالم بادشاہ نے دست درازی کی کوشش کی، ان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، ان کے جسم کو ٹچ کرنے کی کوشش کی، جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھایا حضرت سارہ نے بد دعا کر دی اور اس کا ہاتھ پتھر کے جیسا ہو گیا. او لوگو تم کہتے ہو وہابی اہل حدیث کرامتوں کو نہیں مانتے، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کرامت کس کو کہتے ہیں. دیکھو یہ سارہ کی کرامت ہے. ہم کرامتوں کو مانتے ہیں لیکن کرامتوں کے نام پر جھوٹے سچے واقعات کو نہیں مانتے. یہ سارہ کی کرامت نہیں تو اور کیا ہے. سارہ کے بدن کو ٹچ کرنے کے ارادے سے جیسے ہی ظالم نے ہاتھ بڑھایا اس کا ہاتھ پتھر کے جیسا ہو گیا. جب اس نے دیکھا میرا ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے، اس نے کہا اچھا تم دعا کر دو میں صحیح ہو جاؤں، میں دوبارہ تم کو ٹچ نہیں کروں گا. حضرت سارہ نیک بندی تھی، اللہ کی بھولی بھالی بندی تھی، انہوں نے دعا کر دی، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا. اس نے پھر دوبارہ ہاتھ آگے بڑھایا، پھر انہوں نے بد دعا کی، پھر اس کا ہاتھ پتھر کے جیسا ہو گیا. 3 بار ایسا ہوا. تیسری بار جب اس نے دیکھا کہ میں ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، اس نے حضرت سارہ کو جانے دیا. اور اس کے پاس ایک عورت تھی جس کا نام ہاجرہ تھا، جو اس کے پہلے کے بادشاہ کی بیٹی تھی، شہزادی تھی، مگر اس نے لونڈی بنا کے رکھا ہوا تھا، اس کو گرفتار کر کے قید کر کے رکھا ہوا تھا. اس نے حضرت سارہ کو گفٹ کے طور پر ہاجرہ دے دی، جو اس سے پہلے کے بادشاہ کی بیٹی تھی، شہزادی تھی. اور حضرت سارہ جب ہاجرہ کو لے کر کے آئی ہیں تو بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے. غور کرو میرے بھائی، بیوی کی عزت پر حملہ ہو رہا ہے، شوہر قید خانے میں اور جیل کی کوٹری میں ہے،
شوہر کچھ نہیں کر سکتا ہے مگر کم سے کم نماز پڑھ کر کے اپنے اللہ سے دعا تو کر سکتا ہے کہ اے اللہ میری بیوی کی عزت و آبرو کی حفاظت کر۔ ابراہیم علیہ السلام یہی کام کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے اور اپنی بیوی کی عزت و آبرو کی حفاظت کی دعائیں کر رہے تھے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت سارہ پہنچی اور دیکھا کہ شوہر نامدار نماز پڑھ رہے ہیں اور میرے لیے دعا کر رہے ہیں، تو دور سے انہوں نے آواز لگائی، رد اللہ قید الفاجر واقدم حاجر، اے میرے سرتاج، آپ کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اور اس بدچلن انسان کی چال کو اللہ نے ناکام کر دیا ہے اور اللہ نے گفٹ کے طور پر حاجرہ بھی ہم کو دے دیا ہے۔ یہ ہے نماز کی برکت کہ نماز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارہ کی عزت و آبرو کی حفاظت بھی فرمائی اور ابراہیم علیہ السلام کو دوسری بیوی حاجرہ کی شکل میں ملی جس سے ان کو پہلی اولاد حضرت اسماعیل کی شکل میں پیدا ہوئی تھی۔ میرے بھائیوں، یہ نماز کی اہمیت ہے، ہم اور آپ غور کریں۔ آج ابراہیم کی یہ سنت تو ہمیں یاد ہے کہ ہم جانور کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں، ابراہیم کی یہ سنت ہم بھول گئے کہ مصیبتوں میں پریشانیوں میں ہمیں نماز کا خیال نہیں آتا۔ آج ہم رونا روتے ہیں، حکومتوں کا رونا روتے ہیں، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، لیکن ہم مسجدوں میں آ کر کے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا نہیں چاہتے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ او لوگو، تم ایک اللہ کے آگے سجدہ کرنے والے بن جاؤ، ہزاروں لوگوں کے آگے جھکنے سے تم بچ جاؤ گے، ایک اللہ کے آگے سجدہ کرنے والے بن جاؤ، کسی اور کے در پہ تمہیں جھکنا نہیں پڑے گا۔ جانتے ہو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ حکم دے گا، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ سب کو حکم دے گا کہ سجدہ کرو۔ تو جو دنیا میں نمازی تھے وہ تو سجدے میں گر جائیں گے، اور جو بے نمازی تھے ان کی پیٹھ سیدھی رہے گی، ان کی پیٹھ میں یعنی جھکاؤ پیدا ہی نہیں ہوگا، وہ جھک نہیں پائیں گے، وہ چاہ کر کے بھی نہیں جھک پائیں گے۔ اللہ نے قرآن کے 29ویں پارے میں فرمایا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پڈلی کو کھولے گا، اللہ اپنی پڈلی کو کھولے گا اور لوگوں کو حکم دیا جائے گا کہ اللہ کے آگے سجدہ کرو، تو کچھ لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، دنیا میں یہ صحیح سالم تھے، دنیا میں بالکل صحیح سالم تھے، ان کو نماز کا حکم دیا جاتا تھا مگر یہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سوشل میڈیا پہ کبھی کبھی ہم ایسے فوٹوز بھی دیکھتے ہیں، آدمی لنگڑا ہے، لولا ہے، اپاہج ہے، ویل چیئر پہ بیٹھ کر کے آتا ہے مگر پانچوں ٹائم مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لنگڑے لولے اپاہج انسان کو دیکھ کر کے بھی ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہمارے ہاتھ پیر سلامت ہیں، ہمارا جسم سلامت ہے اور ہم اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ میرے بھائی، یاد کرو اپنے نبی کی زندگی کا آخری ٹائم، اللہ کے نبی کا انتقال ہونے والا ہے، آپ کی وفات ہونے والی ہے، آپ بیمار ہیں، مرض الموت میں ہیں، سوموار کا دن ہے، فجر کی نماز کا ٹائم ہے، اللہ کے نبی فجر کی نماز کے ٹائم اپنے کمرے کا پردہ ہٹاتے ہیں، سامنے ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ کرام فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر کے اللہ کے نبی کے چہرے پر روشنی آ جاتی ہے، اللہ کے نبی کا چہرہ چمک اٹھتا ہے، فتبسم، اور اللہ کے نبی مسکرانے لگتے ہیں۔ کیوں مسکرا رہے ہیں آپ؟ نبی کا آخری ٹائم ہے، فجر کے ٹائم یہ منظر ہے اور چاشت کے ٹائم اللہ کے نبی کا انتقال ہو جاتا ہے، تھوڑی ہی دیر کے بعد، زیادہ ٹائم اس کے بعد نہیں گزرا۔ غور کرو میرے بھائی، نبی اکرم کیوں دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میرا مشن کامیاب ہے، میرا مشن کامیاب ہے،
میرے صحابہ میرے جانے کے بعد بھی نماز کو قائم کر رہے ہیں، ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، میرا مشن سکسیسفل ہے، میری محنت کامیاب ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کے اللہ کے نبی مسکراتے ہیں۔ او لوگو، اگر آج اللہ کے نبی ہوتے اور آج ہمارا حال دیکھ لیتے تو سوچو آپ کیا محسوس کرتے؟ آپ پردہ ہٹاتے اور دیکھتے میری امت کے زیادہ تر لوگ تو فجر میں سوئے رہتے ہیں، میری امت کے زیادہ تر لوگ تو 5 ٹائم کی نماز میں غائب رہتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو جمعہ کے دن مسجد میں آتے ہیں اور 5 ٹائم کی نماز وہ نہیں پڑھتے ہیں۔ کتنے گھر ایسے، کتنے خاندان ایسے، کتنی فیملی ایسی ہے کہ پورے گھر میں ایک انسان بھی نماز پڑھنے والا نہیں ہے۔ وہ لوگوں، اگر آج کا دور ہوتا اور اللہ کے نبی اپنے کمرے کا پردہ ہٹاتے تو سوچو ہمارا حال دیکھ کر کے آپ کو کتنی تکلیف ہوتی، آپ کو کتنا درد ہوتا، آپ کتنی تکلیف محسوس کرتے۔ میرے نبی کو نماز سے بڑی محبت تھی میرے بھائی۔ ہم اور آپ تو دعویٰ کرتے نا ہم نبی کے چاہنے والے ہیں۔ کوئی مسلمان ایسا ہے جو یہ کہے کہ ہم نبی سے محبت نہیں کرتے؟ نبی سے محبت کا دعویٰ سب کو ہے، مگر نبی کو جس چیز سے محبت تھی وہ چیز ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے دنیا میں 3 چیزیں بہت محبوب ہیں۔ حبب الی من دنیاکم ثلاثہ، مجھے دنیا کے اندر 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ الطیب، خوشبو بہت پسند ہے، والنساء، اور عورت کے اوپر اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، عورت کی محبت اور اس کی ہمدردی اللہ نے میرے دل میں ڈال دی ہے۔ عورت کے ساتھ کچھ غلط ہوتے ہوئے میں نہیں دیکھ سکتا، عورت کی محبت اور ہمدردی میرے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا والصلاۃ، اور نماز کی محبت میرے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ نماز کی محبت اللہ کے نبی کہتے میرے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ او لوگوں، جو میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی آج تم اس کو برباد کر رہے ہو۔ سوچو کل قیامت کے دن اس نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے، اس نبی کا سامنا کیسے کرو گے؟ نماز کا ٹائم ہوتا تھا، اللہ کے نبی بے چین ہو کر کے حضرت بلال سے کہا کرتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال جلدی سے اذان دے دو اور نماز کھڑی ہو جائے تاکہ مجھ کو سکون مل جائے۔ اے بلال نماز کے ذریعے مجھ کو سکون پہنچا دو۔ میرے نبی کو نماز کے ذریعے سکون ملا کرتا تھا۔ اپنے آخری ٹائم میں، اپنی وفات کے پہلے، جب اللہ کے نبی بے چینی کے عالم میں بستر پہ بار بار چادر کو پلٹا کرتے تھے، بار بار چادر کو الٹا پلٹا کرتے تھے، اس بے قراری کے عالم میں اللہ کے نبی کی زبان سے کیا الفاظ نکلتے ہیں؟ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں آپ تو صاف طریقے سے بول بھی نہیں پا رہے تھے، میں نے کان لگا کر کے سنا کہ دیکھو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، تو آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگوں نماز کی پابندی کرنا، او لوگوں نماز کی پابندی کرنا اور اپنے غلاموں کا، اپنی لونڈیوں کا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، تم نماز کے معاملے میں کوئی لاپرواہی مت کرنا۔ یہ نبی کی زندگی میں نماز کی اہمیت تھی میرے بھائی، اور یہ حال صرف نبی کا نہیں تھا، یہی حال نبی کے صحابہ کا بھی تھا۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت کا واقعہ یاد کیجیے۔ فجر کی نماز کا ٹائم ہے، اقامت ہو چکی ہے، صفیں سیدھی ہو چکی ہیں، حضرت عمر فاروق مصلی پر کھڑے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر کے نماز شروع کر چکے ہیں۔ حضرت عمر کو گمان بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہے کہ نماز کے اندر پہلی صف میں ابو لولو نام کا وہ پارسی غلام بھی موجود ہے جو میرا کٹر دشمن بن چکا ہے، میرے خون کا پیاسا بن چکا ہے اور 2 دھاری خنجر لے کر کے مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے نماز شروع کی، ابو لولو آگے بڑھا اور اس نے حضرت عمر کے پیٹ پر بار بار حملہ کر کے جان لیوا حملہ کیا۔ خون کا پھوارا حضرت عمر فاروق کے پیٹ سے نکلا اور مصلی کے اوپر آپ گر پڑے۔ ابو لولو نے جب دیکھا کہ
हंगामा हो रहा है। जो भी सामने आया खंजर से हमला करने लगा। 7 लोग शहीद हो गए। उसके बाद उसने अपने आप को खंजर मार के अपने आप को भी खत्म कर लिया। हजरत उमर फारूक मुसल्ले पर गिरने के पहले हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ को आगे बढ़ाते हैं कि तुम जल्दी से नमाज पढ़ाओ। हो लोगों, 7 मुसलमान मारे जा चुके हैं। अमीरुल मोमिनीन बिल्कुल बेहोशी की हालत में खून बह रहा है और मुसल्ले पर गिरे पड़े, मगर नमाज नहीं टूटी है, नमाज कंटिन्यू हुई है, नमाज जारी है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने जल्दी जल्दी हल्की नमाज पढ़ाई। सलाम फेरने के बाद हजरत उमर फारूक को घर लेके जाया गया। जब होश में आए तो पहला सवाल क्या किया? असल्लन्नास, असल्लन्नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है? क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है? फरमाया गया हाँ नमाज पढ़ ली गई है। कहा कि हाँ अगर नमाज पढ़ ली गई है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दीन के अंदर सबसे अहम चीज नमाज है। गौर करो मेरे प्यारे साथियों कि हजरत उमर फारूक को अपनी जिंदगी से ज्यादा और अपनी जान से ज्यादा अगर किसी चीज की फिक्र है तो नमाज की फिक्र है कि लोगों ने नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, नमाज हुई कि नहीं हुई है। आज मेरे भाइयों, हम नाम के मुसलमान हैं, हमारी जिंदगियों में नमाज के लिए कोई जगह नहीं है। मस्जिद में आप देख लें, जुमा के अलावा 5 टाइम की नमाजों में जहां जुमा में 100 लोग रहते हैं, 5 टाइम की नमाजों में 15 लोग 20 लोग रहते हैं, और फजर की नमाज में तो कहीं कहीं 2-4 लोग रहते हैं। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। ओ लोगों, आज हमारी मस्जिदों का ये हाल है कि अगर बूढ़े लोग मस्जिद में जाना बंद कर दें तो कितनी मस्जिदों में ताला लगाने की नौबत आ जाएगी। आज नौजवानों की अक्सरियत नमाज से गाफिल है। ओ नौजवानों, ओ मेरे नौजवान भाइयों, अभी गर्मी का मौसम है, अभी गर्मी का मौसम है। मैं आपके इलाके में आया, कमरे में बैठा था, गर्मी से बेहाल हो रहा था। मैंने देखा एसी भी लगा हुआ है। मैंने भाई से कहा एसी चालू कर दो। एक भाई ने एसी चालू कर दिया। हमें ठंडी ठंडी हवा मिलने लगी, हमें आराम मिला, हमें राहत मिली। ओ लोगों, सूरज आज 9 करोड़ 30 लाख मील की दूरी पर है, फिर भी हमसे जून की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, हमसे जुलाई और मई की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। ओ लोगों, सोचो कल कयामत के दिन जब ये सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, उस दिन गर्मी का क्या हाल होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने कुछ बंदों को अपने अर्श का साया देगा। उनको गर्मी नहीं लगेगी, उन्हें धूप नहीं लगेगी, उन्हें तपिश नहीं लगेगी। कौन लोग होंगे? फरमाया सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला 7 लोगों को अपने अर्श का साया देगा, जिस दिन अल्लाह के साये के अलावा कोई साया नहीं होगा। और उसमें दूसरे नंबर पर कौन होगा? आपने फरमाया वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरती हो। ओ मेरे नौजवान भाइयों, रात में लड़कियों से चैटिंग करना बंद कर दो, इंस्टाग्राम पर बिजी होना बंद कर दो, फेसबुक पर चैटिंग करना बंद कर दो, अल्लाह की इबादत के लिए अपनी जवानी को खास कर दो। अल्लाह के नबी फरमाते वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। आज कितने नौजवान हैं तहज्जुद की नमाज क्या होती है उन्होंने जाना ही नहीं। नफिल रोजा क्या होता है उन्होंने जाना ही नहीं है। कल अरफा का रोजा है, जिस रोजे के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस रोजे के रखने से 2 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। कितना बेहतरीन ऑफर है, कितना बेहतरीन मौका है, लेकिन कितने नौजवान हैं अरफा के दिन आराम से गुटखा दबा के घूम रहे हैं, उनको रोजा रखने का न शऊर है न होश है। कितने नौजवान हैं उनकी जिंदगी में तहज्जुद तो छोड़ दो, 5 टाइम की नमाज के लिए कोई जगह नहीं है। यहां अब्दुल्ला इब्न उमर को देखो मेरे भाई। अब्दुल्ला इब्न उमर अल्लाह के नबी के साले हैं, हजरत उमर के बेटे हैं, हजरत हफ्सा के भाई हैं, अभी शादी नहीं हुई है, कुंवारे हैं। अल्लाह के नबी की मस्जिद में आके रात में सोते हैं। एक दिन बड़ा भयानक इन्होंने ख्वाब देखा कि 2 फरिश्ते मेरे पास आए
اور مجھے لے کے گئے اور ایک کنویں کے پاس گئے. کہتے میں نے کنویں میں جھانک کے دیکھا تو اندر آگ جل رہی تھی. میں دیکھ کے ڈر گیا تو ان دونوں فرشتوں نے کہا تم ڈرو نہیں, تم اس میں نہیں جاؤ گے. اس کے بعد میری نیند کھل گئی. حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ خواب بڑا خطرناک محسوس ہوا, لیکن ہمت نہیں پڑی کہ ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے اس خواب کی تعبیر پوچھی جائے. تو اپنی بہن حضرت حفصہ کے پاس آتے ہیں. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ بھائی کسی سے نہیں کہہ پاتا, اپنی بہن سے کہہ دیتا ہے. حضرت حفصہ کے پاس آئے کہ بہنا ایک خواب میں نے دیکھا ہے, ذرا اس خواب کی تعبیر تو اللہ کے نبی سے پوچھ کے بتا دینا. بخاری کے الفاظ ہیں, جب حضرت حفصہ نے اللہ کے نبی کو یہ خواب سنایا, اللہ کے نبی مسکرانے لگے اور آپ نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ, اے حفصہ تمہارا بھائی عبداللہ بہت اچھا انسان ہے, بہت نیک انسان ہے. لو کان یصلی من اللیل, بس ایک چیز کی کمی ہے, بس ایک بات کی کمی ہے, اپنے بھائی سے کہہ دو کہ وہ رات کو تہجد پڑھا کرے, وہ رات کو قیام اللیل کیا کرے, وہ رات میں سو جاتا ہے, عشاء پڑھ کے سو جاتا ہے, اپنے بھائی سے کہو کہ وہ تہجد پڑھا کرے. حضرت حفصہ نے جب اپنے بھائی کو خواب کی یہ تعبیر جا کر کے سنائی, بخاری کے الفاظ ہیں فَكَانَ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا, اس دن کے بعد سے عبداللہ بن عمر رات میں بہت کم سویا کرتے تھے. میرے بھائیوں, وہ نوجوان آج مر گئے, وہ نوجوان آج سماج سے رخصت ہو گئے جن کی جوانی اللہ کی عبادت کے لیے خاص تھی. اور آگے اللہ کے نبی ان 7 لوگوں کو جن کو عرش کا سایہ ملے گا, ان میں ایک اس انسان کا بھی ذکر فرماتے ہیں. فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ, وہ انسان جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو, جو فجر پڑھ کے آئے تو ظہر کی فکر کرے, ظہر پڑھ کے آئے تو عصر کی فکر ہو, عصر پڑھ کے آئے تو مغرب کی فکر ہو, جس کو نماز کی فکر ہو, جس کو نماز کی ٹینشن ہو, جس کا دل نماز کے ساتھ لگا ہوا ہو, جو دنیا میں کہیں بھی چلا جائے نماز کو نہ چھوڑے, ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گرمی نہیں لگنے دے گا. میرے نوجوانوں, اس دن کی گرمی سے اپنے آپ کو بچاؤ. میرے بزرگوں, اپنے گھر نماز کا ماحول پیدا کرو, اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نمازی بناؤ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7, تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10, اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو, ان کو مارو. کبھی آپ نے غور کیا, نبی نے مارنے کا حکم دیا ہے. پوری نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھ لو, نبی نے کبھی کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا ہے. نبی نے پوری زندگی کبھی کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا ہے. نبی بچوں سے پیار کرتے تھے, نبی بازار میں گزرتے تھے, بچوں کو پہلے سلام کرتے تھے, بچے نبی کو دیکھ کر کے خوش ہو جاتے تھے. لیکن وہی نبی یہاں پہ کہہ رہے ہیں جب تمہارا بچہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرو, اس کو مارو. میرے بھائیوں, نبی نے کس کلیجے کے ساتھ یہ بات کہی ہوگی, نبی نے کس درد کے ساتھ یہ بات کہی ہوگی. نبی ہمیں اور آپ کو سبق دے رہے ہیں. اولاد کی محبت اپنی جگہ ہے, اولاد کی محبت اپنی جگہ ہے, لیکن اولاد کی تربیت اپنی جگہ ہے. نماز کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں چلے گی. بچہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو سختی کرو, اس کو مارنا پڑے تو مار بھی سکتے ہو. اور آگے فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ, ان کے بستروں کو الگ کر دو. 10 سال کا لڑکا ہو گیا, 10 سال کی لڑکی ہو گئی, ایک بستر پہ نہ سوئیں, ایک چادر میں نہ سوئیں. اب ہارمونل چینجز ہونے لگے, اب بدن کے اندر تبدیلیاں آنے لگی, اب بچہ بالغ ہونے کی طرف آگے بڑھنے لگا, اس لیے 10 سال کے بعد دونوں کو ایک بستر پہ مت سلاؤ. تو نماز یہاں سے شروع ہوتی ہے. میری ماں اور بہنوں, جب آپ مصلی پر کھڑی ہوں تو اپنی بچیوں کے لیے بھی چھوٹا سا مصلی لے آئیں. آپ کی بچی بھی آپ کے بغل میں کھڑی ہو, اس کو بھی نماز کی عادت ڈلوائیں. اسی طریقے سے جب آپ عیدگاہ میں جائیں تو اپنی بچیوں کو لے کر کے جائیں, اور آپ سب سے کہتا ہوں کہ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی لے کے جائیں.
بہت سارے علاقوں میں یہ دیکھا گیا کہ عید الاضحیٰ کی نماز میں، بقرعید کی نماز میں عورتیں بہت کم جاتی ہیں۔ صاحب عورتوں کو بڑا کام رہتا ہے، گھر میں قربانی کا دن رہتا ہے، بڑے کام رہتے ہیں کچن کے، اس لیے عورتیں کم جاتی ہیں۔ اگر ایسا ماحول ہے تو اپنے ماحول کی اصلاح کر لیجئے۔ عیدگاہ میں عورتوں کو ضرور لے کے چاہیے، چاہے وہ عید الفطر کی نماز ہو، چاہے وہ عید الاضحیٰ کی نماز ہو۔ میرے بھائی، نبی اکرم کی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ عید الفطر کی نماز میں تو لے کے جاؤ اور عید الاضحیٰ میں مت لے کے جاؤ، دونوں میں لے کے جانا ہے۔ یہاں تک کہ اگر عورتیں پیریڈ میں ہیں، حیض میں ہیں، تب بھی ان کو عیدگاہ میں لے کے جاؤ، وہ نماز سے الگ رہیں لیکن امام کی دعا میں شامل رہیں۔ بڑی تاکید ہے، بعض علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ عورتوں کے لیے عید کی نماز واجب ہے، نبی نے حکم دیا ہے ان کو لے کے جایا جائے۔ میرے بھائیوں، نماز کی اہمیت آپ کی فیملی میں بھی ہونی چاہیے۔ خود بھی نماز کی پابندی کریں، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی پابندی کروائیں۔ اللہ نے قرآن میں بار بار ہمیں حکم دیا، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ خود بھی نماز کی پابندی کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور یاد کرو کتاب میں اسماعیل کو، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، اسماعیل وعدے کے پکے تھے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ اللہ کے رسول تھے اور اللہ کے نبی تھے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ سورہ مریم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اپنی ماں کی گود میں انہوں نے کلام کیا تو ماں کی گود میں انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی تھی، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ ماں کی گود میں عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نماز کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ یہ نماز اتنی اہم چیز ہے میرے بھائیوں کہ سارے نبیوں کی زندگی میں نماز ملتی ہے۔ اور آپ نے کبھی غور کیا، روزہ زمین پر فرض ہوا ہے، زکوٰۃ زمین پر فرض ہوئی ہے، حج اور قربانی کا حکم زمین پر آیا ہے، مگر نماز اکلوتی عبادت ہے جس کا حکم آسمان پہ ہمارے نبی کو معراج کی رات میں دیا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ نماز کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، یہ میرے نبی کو معراج میں ملی ہے، اور مومن کی معراج یہی ہے کہ وہ نماز کا پابند ہو۔ جو انسان نماز کا پابند ہوتا ہے اللہ کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندہ سب سے زیادہ قریب اگر اللہ کے ہوتا ہے تو سجدے میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے کی عادت ڈالو اور پھر اللہ سے مانگو، اللہ دے گا۔ اللہ سے اگر اپنی دعاؤں میں مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو تو سجدوں کی عادت ڈالو، نماز کی عادت ڈالو۔ ایک صحابی تھے اللہ کے نبی کے پاس، آپ کے وضو کا پانی لایا کرتے تھے، خدمت کیا کرتے تھے، حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی خوش ہو کر کے کہتے ہیں کہ اے ربیعہ، تمہیں کچھ مانگنا ہو تو مانگ لو مجھ سے، اتنی خدمت کرتے ہو میری، کبھی پانی لے آتے ہو، کبھی کچھ کوئی کام کر دیتے ہو، آج تمہیں کوئی چیز مانگنا ہے تو مانگ لو۔ ربیعہ کہتے ہیں میں بہت غریب انسان تھا، بہت غریب انسان تھا، شادی بھی نہیں ہوئی تھی، میرے ذہن میں بہت سارے خیال آئے، میرے ذہن میں آیا نبی سے دولت مانگ لوں، پیسے مانگ لوں، نبی سے کہہ دوں اچھا رشتہ بتا دیجئے، لیکن میں نے سب کو درکنار کر دیا۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی میں نے غور کیا، میں بہت کچھ آپ سے مانگ سکتا تھا مگر کچھ نہیں چاہیے، اے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنے کا موقع ملے۔ اے اللہ کے نبی جس طریقے سے دنیا میں آپ کی خدمت کیا کرتا ہوں اور آپ کے لیے وضو کا پانی لایا کرتا ہوں، اے اللہ کے نبی جنت میں بھی آپ کی خدمت کرنے کا موقع مل جائے اور جنت میں آپ کے ساتھ رہنے کا موقع مل جائے، بس یہی ایک چیز کا سوال کرتا ہوں۔ نبی اکرم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے ربیعہ انی علی ذالک بکثرت السجود، اے ربیعہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں میرے ساتھ کر دے، مگر تم کو بھی یہ کام کرنا پڑے گا، تمہیں کام یہ کرنا پڑے گا کہ زیادہ سے زیادہ سجدہ کرنا پڑے گا۔ تم جتنے زیادہ سجدے کرو گے اور جتنی زیادہ تم نمازیں پڑھو گے اتنے زیادہ چانس ہوں گے میرے ساتھ جنت میں جانے کے۔
تو یہ بڑی اہم چیز ہے میرے بھائی نماز، اور نماز کا چھوڑنا یہ بہت بڑا پاپ اور گناہ ہے۔ اگر آپ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت صلاتہ، پہلا سوال آپ کی نماز کے بارے میں۔ اگر نماز کا معاملہ گڑبڑ ہے تو وہاں سے پھر ساری گڑبڑی شروع ہو جائے گی، اگر نماز کا معاملہ صحیح ہے تو باقی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ اس لیے نماز کی فکر کرو میرے بھائی، یہ عزم کرو، یہ پکا ارادہ کرو کہ ہم انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی نماز چھوٹ گئی ہم اس کو پورا کریں گے، کوشش تو کریں گے وقت کے اندر پڑھ لیں، اگر وقت بھی نکل گیا تو قضا کریں گے، لیکن ہم نماز کو نہیں چھوڑیں گے، یہ عزم کرو۔ اور جب آپ نماز کی پابندی کریں گے نا تو دو بڑی کمزوریاں آپ کی دور ہو جائیں گی۔ انسان کے اندر دو کمزوری ہوتی ہے، انسان بڑا جلد باز ہے، ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑا ہلو ہے۔ ہلو کا مطلب کچے دل کا ہے، بڑا جذباتی ہے، بڑا جلد باز ہے، چاہتا ہے کہ ہاتھ پہ دہی جم جائے، چاہتا ہے جلدی سے رزلٹ مل جائے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑا جلد باز ہے، بڑا کچے دل کا ہے۔ اذا مسہ الخیر اذا مسہ الشر جزوعا، جب انسان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو انسان گھبرا جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب انسان کو دولت ملتی ہے، نعمت ملتی ہے، بھلائی ملتی ہے تو انسان بڑا کنجوس اور بخیل بن جاتا ہے، سوچتا ہے کہ یہ چیز کسی اور کو نہ ملے۔ تو دو بڑی کمزوری ہے انسان کے اندر، مصیبتوں میں گھبرا جاتا ہے اور خوشی کے موقع پر اترانے لگتا ہے اور بخیل بن جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ دو کمزوری میرے ان بندوں کے اندر نہیں ہے الا المصلین، جو نماز کے پابند ہیں، جو نماز کے پابند بن جائیں ان کے اندر یہ دو کمزوری نہیں ہے۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ میرے بھائیو آپ نماز کی پابندی کیجئے اور پھر دیکھیے زندگی میں برکت آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، زندگی میں سکون آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ بس شرط اتنی ہے کہ نماز کو نماز کی طرح پڑھیے، نماز کو فارمیلٹی کی طرح مت پڑھیے، نماز کو کھانا پوری کی طرح مت پڑھیے، نماز کو نماز کی طرح پڑھیے۔ دل دماغ کو جب مسجد میں آئیے تو کاروبار کو مسجد کے باہر رکھ کے آئیے، دنیا کی ٹینشن کو مسجد کے باہر رکھ کے آئیے۔ جب مسجد میں آئیے تو صرف اور صرف اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھ کے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم یہ سوچ کر کے آئیے کہ اے اللہ تو اعلیٰ ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، تو عظیم ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، یہ سوچ کر کے آئیے، سب کچھ بھول کر کے آپ نماز میں آئیے۔ اگر نماز کے اندر اگر آپ کو کچھ اور خیالات آ رہے ہیں اور نماز میں من نہیں لگ رہا ہے تو معاف کیجئے، یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ نے اس ایسے نمازیوں کے لیے ویل اور بربادی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا فویل للمصلین، بربادی ہے ایسی نماز پڑھنے والوں کے لیے، الذین هم عن صلاتہم ساہون، جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر نماز سے غافل ہیں، الذین هم یراؤون، جو نماز میں ریاکاری اور دکھاوا کرتے ہیں۔ کسی کو دکھانے کے لیے نماز مت پڑھیے میرے بھائیو، ریاکاری کے لیے نماز مت پڑھیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھیے۔ اور ایسی نماز کی پابندی کیجئے کہ اگر ایک ٹائم کی نماز بھی چھوٹ جائے تو ایسا لگے کہ کچھ مس ہو گیا، کچھ چھوٹ گیا۔ جیسے آج موبائل ہماری زندگی کا ایک پارٹ بن چکا ہے۔ موبائل اگر 1 گھنٹے کے لیے ڈسچارج ہو تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بڑی اہم چیز ہماری زندگی سے چلی گئی۔ تو ایسے ہی نماز کو اپنی زندگی کا اہم حصہ بنا لیجئے۔ اور میرے بھائیوں اپنے نبی کی اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیے، اپنے نبی کی اس آخری وصیت کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ آپ کے نبی نے اپنے مرض الموت میں، اپنے آخری وقت میں یہ کہا تھا الصلاۃ، اے میری امت کے لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کو برباد مت کرنا۔ اور اگر آپ نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو یہ بڑی بدنصیبی اور بدقسمتی ہے۔ اس کا مطلب کہ اللہ آپ کو توفیق نہیں دے رہا ہے اپنے آگے سر جھکانے کی۔ اس لیے میرے بھائیوں کوشش کیجئے کہ خود بھی نماز پڑھیں اور گھر والوں کو بھی نماز کا پابند بنائیں۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں۔ رب العالمین، یہ رات کا آخری پہر ہے، بڑا مبارک وقت ہے اور عشرہ ذی الحجہ چل رہا ہے، سال کے سب سے قیمتی دن چل رہے ہیں۔ اے اللہ، اگر اس مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہیں کوئی بے نمازی ہے، کوئی نماز کے معاملے میں لاپرواہ ہے، کوئی نماز میں فجر میں سویا رہتا ہے یا نماز کے معاملے میں لاپرواہی کرتا ہے، اے اللہ
ایسے تمام لوگوں کی تو اصلاح فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو نماز کا پابند بنا دے۔ اے اللہ اب تک ہم سے جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں اے اللہ تو ان کو معاف فرما دے، اور آئندہ کی زندگی میں ہمیں مکمل پابندی کے ساتھ نماز کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ پروردگار ہم اپنا دوسرا تہوار منانے جا رہے ہیں، عید الاضحیٰ منانے جا رہے ہیں۔ اے اللہ تو امن و چین کے ساتھ، سکون کے ساتھ ہمیں اپنا یہ تہوار منانے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی استطاعت کے مطابق ہمیں جانور خرید کر کے اس کو ذبح کرنے کی تو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سارے ملک کے مسلمانوں کو امن چین اور آزادی کے ساتھ اپنا یہ تہوار منانے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ وہ لوگ جو اس ملک کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں، جو اس ملک کی محبتوں کو نفرتوں میں بدلنا چاہتے ہیں، جو اس ملک کے مسلمانوں اور ہندوؤں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، اے اللہ تو ایسی طاقتوں کو ناکام کر دے۔ اے اللہ فرقہ پرستوں کے شر سے ہمارے ملک کو بچا لے۔ اے اللہ جو دیمک کی طرح اس ملک کو کھا رہے ہیں، اس ملک کو نفرت کی آگ میں جھونک رہے ہیں، اے اللہ ایسے لوگوں کی چالوں کو تو ناکام کر دے۔ اے غفور الرحیم ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ پروردگار اس مبارک عشرے میں اور اس رات کے سہانے وقت میں اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہم سے جو خطائیں ہوئی ہوں، چاہے کھلی ہوئی ہوں چاہے چھپی ہوئی ہوں، سب کے سامنے کی ہوں سب سے چھپ کر کے کی ہوں، سب لوگ جانتے ہوں یا صرف تو جانتا ہو، اے اللہ ہماری ساری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جو ہم میں سے روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں ان کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما دے۔ جو اپنی بہنوں کے لیے بیٹیوں کے لیے رشتے کے لیے پریشان ہیں اے اللہ ان کو دیندار رشتے مہیا فرما دے۔ رب العالمین ہماری زندگیوں میں کتاب و سنت کی روشنی پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہر عمل کتاب و سنت کی روشنی میں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے۔ رب العالمین ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے نبی کی سچی محبت پیدا فرما دے۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔